تحریک طالبان پاکستان کا مطالبہ کیا ہے؟ بتائیں آپ بھی تو یہ بیٹھے، بتائیں، آپ اتنے بڑے اینکر ہیں، بتائیں نا کیا مطالبہ ہے ان کا؟ مطالبہ کیا ہے؟ اسلامک نظام نے نافذ تو آپ نے کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے، اس میں کیا برائی لے آؤ؟ یہ جو ہم نے قبائلی علاقوں کو ضم کیا ہے بھائی میں پوچھ رہا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان کا مطالبہ کیا ہے؟ ایکسپٹ کر لو، اگر تم کہہ رہے ہو تو ایکسپٹ کرو نا، کل ایکسپٹ کرو، جنگ بند کر دو۔ میں پوچھ رہا ہوں بشام میں تحریک طالبان، آپ نے خود، آپ کے چیف منسٹر نے کہا، آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ بشام کا واقعہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے، مان لیا، ٹھیک ہے، آپ نے ایکسپٹ کر لیا، آرمی پبلک تحریک پاکستان نے کیا ہے، آپ ان کی مطالبات میرے سامنے رکھ دو، ہو سکتا ہے میں ایگری کر لوں، کیوں نہیں رکھتے میرے سامنے؟ بتائیں نا کہ کیا مطالبہ ہے۔ جو بشام والے واقعے پہ انٹیریئر منسٹر نے یہ تو نہیں کہا نا کہ انڈیا نے کیا، اس نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا مطالبہ ہے ان کا؟ آپ بتائیں، آپ کے علم میں ہے ویسے؟ نہیں آپ بتاؤ نا، آپ ان کے مامے لگتے ہو نا کہ نظام اسلام لے آؤ، یہ کرو، میں بتاؤ نا، مجھے بتاؤ نا آپ مطالبہ کیا ان کا؟ ان کے سر یہ بیسک 3-4 مطالبات ہیں جو وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ فاٹا جو ہم نے فاٹا تو بھی ہے، باقی کیا مطالبہ؟ اس کو ہٹائیں، ڈیوڈ لائن پہ ان کی کچھ تحفظات ہیں، اور باقی یہ کہ اسلامک نظام یہاں نافذ کریں، اور اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ خواتین کی جو سو کالڈ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آزادی ہے، وہ اس کو لمیٹڈ کریں، یہ اسی طرح کی۔ تو میری گھر کی خواتین کے ذمہ دار وہ ہیں، مطلب میری گھر کی خواتین کے ذمہ دار طالبان ہیں۔ میری گاڑی میں بھی کتاب رکھی ہے جس کا نام ہے دا ہسٹری آف حزب التحریر۔ حزب التحریر یہ ایک آرگنائزیشن ہے، وہ کہتی ہے کہ پوری مسلمان امہ ایک اسٹیٹ ہے، اور اس امہ کا خلیفہ ہونا چاہیے۔ اس کا پاکستان میں نمائندہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ڈاکٹر اسرار، تنظیم اسلامی، وہ بھی یہ کہتے تھے خلافت آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بعد کون ہے سر؟ تنظیم اسلامی چل رہی ہے، ان کا بیٹا ہے۔ اچھا، صحیح ہے، غلط نہیں ہے، جاننے والے ہیں، ان کا داماد میرا کلاس میٹ تھا، ان کا کانسیپٹ ہے، ان کو رائٹ ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، رائٹ ہے ان کو۔ بٹ دا کوشچن از، کیا وہ رائٹ مجھے بم مار کے لینا چاہتے ہیں؟ آ جائے الیکشن میں لڑ لیں، تحریک طالبان الیکشن لڑ لے، جیت جائے، کراچی میں آ کے لڑ لے الیکشن، دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، جماعت اسلامی الیکشن لڑ لے، کیا ہوتا ہے دیکھ لیں۔ سر وہ تو ایک کلعدم تنظیم ہے نا یار، میں پوچھ رہا ہوں، کلعدم نہیں، ان کے چاچی مامے تو سارے بیٹھے نا۔ منور حسن صاحب نے ہی کہا تھا نا کہ ہمارے فوجی مردار ہیں، اور طالبان شہید ہے، کہا تھا نا، تم لوگ بھول جاتے ہو، اسی شہر سے تھے نا منور حسن، تھے نا۔ مگر جماعت اسلامی اس کی کافی بار کلیریفیکیشن، یار کلیریفیکیشن کہیں بھاڑ میں پوچھ رہا ہوں، کہا تھا نا، کہا تو تھا، بالکل کہا تھا۔ پھر تم میرے ساتھ نا اس میٹر پہ کبھی بات نہیں کرنا، میں ان کی نسلوں کو جانتا ہوں، یہ کون ہے، کیا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام ہو گئے ہیں پاکستان کے جمہوری نظام سے، پاکستان کی عوام کی ریزیلینس سے۔ ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ پاکستان کا عام آدمی، پاکستان کا شریف آدمی، وہ ان کو چوڑا چمار سمجھتا ہے۔ سر مگر دیکھیں، یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ ان کا وجود بھی تو ہم میں سے وجود تو نہیں، سن لو میری بات، میری بات سن لو پہلے۔ ہم نے وجود کریٹ کیا، ضیاء الحق جیسے ظالم جابر آدمی نے 1979 میں امریکہ کے کہنے پر۔ تو ہماری غلطی ہے نہیں نا، تو بھگتو، مگر یہ کبھی بھی پہلے، مگر یہ تو سامنے لاؤ نا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے، یہ تو سامنے لاؤ نا۔ اسلامی نظام کی بات نہیں کرنا کبھی، یہ کوئی اسلامی نظام کی بات، اسلام، ان کا اسلام اپنے گھر، میرا اسلام اپنے گھر۔ جتنے یہ مسلمان ہیں اتنا میں بھی مسلمان ہوں، قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ان سے ذرا قرآن میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں ابھی آپ کے دفتر آ رہا تھا، اتنی زور سے اذان ہو رہی تھی، میرے کانوں میں لگ رہی تھی، مجھے بہت برا لگا، مجھے پسند نہیں آئی بات۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ اتنی زور سے اذان دیں کہ بندے کو کا سر ہل جائے؟ یہ کیا چیز ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ کیوں لگایا ہوا آپ نے آپ کے بلڈنگ میں لاؤڈ اسپیکر؟ بتائیں نا، آپ بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر، ہمت ہے لاؤڈ اسپیکر کیوں نہیں کراتے؟ نہیں کہا ہے ہم نے، کیا کہا ہے؟ میں تھکا ہوا وہاں سے آ رہا ہوں، وہ اتنی زور سے اذان دے رہا ہے مغرب کی، ایسا لگتا ہے جب میرے کان پہ سواری۔ میں تو اس کی اذان سے نہیں امپریس نہیں ہو رہا، میں آپ کی اذان سے تو امپریس نہیں ہوا نا۔ کسی بھی معاشرے میں نا ایک عام لباس ہوتا ہے، ایک۔ اب اگر یہی بات میں نے کہی ہوتی تو ابھی بھارت کے مسلمانوں میں اور پاکستان کے مسلمانوں میں اگرتا دیکھی جاتی، کیسے اس نے بات کہہ دی، یہ تو ہمارا حق ہے۔ اب دیکھیے، ایک پاکستانی مسلمان کہہ رہا ہے، بھارت کے مسلمانوں دھیان سے سنو، کیوں کہہ رہا ہے ایسی بات؟ یہ کوئی تمہارے عزت کا سوال نہیں ہے کہ ہم اذان دیں گے اور یہ دیں گے۔ آپ اذان دو، کیا اس سمے لاؤڈ اسپیکر ہوا کرتے تھے؟ آس پاس پورے محلے، پورے نگر کو سنانا ہے؟ آپ اپنے زبان جتنی تیز آواز ہے اس میں اذان دو، ہو گیا کام۔
اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک مسلمان کہہ رہا ہے, ایک یہ پاکستانی جو اسلامک کنٹری ہے وہاں کا مسلمان کہہ رہا ہے. ہم تو پھر بھی سیکولر ہیں, تو اسلامک کنٹری کا بندہ کہہ رہا ہے مسلمان کہ لاؤڈ سپیکر پر اذان نہیں دی جانی چاہیے, پسند نہیں ہے, اریٹیشن ہوتی ہے. آپ سوچو یہاں پہ کتنی اریٹیشن ہوتی ہوگی, دن میں 5 بار. کسی کی طبیعت خراب ہے, کوئی ایگزام کی تیاری کر رہا ہے, کوئی بچہ پریکشا دینے والا ہے, کوئی جلدی آ کے سو رہا ہے کیونکہ صبح اٹھنا ہے, اس کو جانا ہے دفتر, یا کوئی لیٹ نائٹ کام کر کے آیا ہے جو دیر تک سونا چاہتا ہے, لاؤڈ اسپیکر پر گلا پھاڑا شروع ہو جاتا ہے. سنو, ایک مسلمان یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس سے پرابلم ہوتی ہے, لیکن آپ تو بات مانو گے نہیں, آپ نے تو اس کو اپنی عزت پر لے لیا ہے. اب کئی آ جائیں گے یہ کہنے کہ جب آپ ہی لوگ کی تو آرتی بھی تو بستی ہے. میں کہہ رہا ہوں ہر طرح کا لاؤڈ اسپیکر بند کرا دو, اور بولو ہر طرح کا لاؤڈ اسپیکر بند کرا دو, اس کے لیے بھی میں ریڈی ہوں.